ناول عشق میں ہاری از انا الیاس ایپیسوڈ 9۔ اسی شام شمس نے فون کر کے رعید کو فائق کی آمد کے بارے میں بتایا۔ ٹھیک کیا آپ نے شمس بابا، اس کا مطلب ہے کہ شہاب نے اسے جان بوجھ کر بل سے نکالا ہے تاکہ وہ مجھ تک آئے اور اسے مزید آگے آنے کا موقع ملے، رعید نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یقیناً یہی مقصد ہوگا۔ فائق تو صرف بیٹی کو ڈھونڈنے اسی لیے آیا ہے کہ اس کے نشے کا خرچہ پانی بند ہو گیا ہے، اب پیسے لینے کی خاطر اسے کچھ تو کرنا ہے۔ بالکل، اور شہاب اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ رعید کی بات کی شمس نے پھر سے تائید کی۔ یہی بات ہے۔ بہت شکریہ بابا، اب یہ کیس اور بھی آسان ہو جائے گا کیونکہ مرغا خود شکنجے میں پھنسنے کو آیا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ بہتر کرے۔ شمس نے دعائیں دیتے فون بند کیا۔ رعید نے اسی وقت اپنے دوست سمیر کو کال کی۔ ہیلو، کیسے ہو دولہے میاں؟ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ ابھی کل ہی تو اس کے ریسپشن کے فنکشن میں وہ موجود تھا۔ اس کی بات پر رعید نے سر اٹھا کر سامنے کچن سے نظر آتی مطیبہ کو دیکھا، جس کی پشت رعید ہی کی جانب تھی۔ بالکل ٹھیک، خوشباش، رعید کے لہجے میں بھی شوخی ڈرائی۔ ماشاء اللہ، اور بتاؤ؟ رعید نے شمس کے ساتھ ہونے والی گفتگو منوان بتائی۔ ٹھیک ہے، میں شام میں آتا ہوں تو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس نے فوراً آنے کی حامی بھرتے فون بند کیا۔ رعید اٹھ کر کچن کی جانب گیا جہاں مطیبہ اس کی خالہ اور مامیوں کے نرغے میں پھنسی ہوئی تھی۔ شکل سے تو یہی لگ رہا تھا۔ پھر سے 12 بجے ہوئے تھے مطیبہ کی شکل پر۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ بھائی، کب آؤ گے تم دونوں دبئی؟ اس کی خالہ رعید کو مطیبہ کے قریب کھڑے دیکھ کر بولی۔ مطیبہ نے چونک کر بائیں جانب دیکھا۔ رعید سے پہلے اس کی خوشبو مطیبہ تک پہنچ چکی تھی۔ اپنی بدلتی کیفیت پر وہ خود بھی حیران ہوئی۔ پہلے آپ جائیں گی تو ہم آئیں گے نا؟ رعید کی سب کے ساتھ بہت بے تکلفی تھی، اور فوزیہ تو اس کے ماں کی ڈیتھ کے بعد رعید کو بے حد سنبھالا تھا، اسی لیے بھی وہ اس کے بے حد قریب تھی اور بے تکلفی بھی اس قدر تھی۔ او ہو، ہائے، دیکھو ذرا کیسا بے مروت ہے۔ وہ ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے حیرت سے بولی۔ تو کیا کہوں؟ وہ مسکرایا۔ اچھا بیٹا، یہ ہے اب ہماری قدر۔ مطیبہ، یہ بہت مطلبی ہے، تم آئی تو ہمیں بھول گیا۔ اسے کس کے رکھنا، یہ نہ ہو کل کو بچے آئیں تو یہ تمہیں بھی بھول جائے۔ مطیبہ تو ان کی بات پر اور بھی ہونک شکل لیے نظریں ادھر ادھر گھمانے لگی، جبکہ رعید کا کہا بے ساختہ تھا۔ ان کے آپسی حالات کیا تھے یہ تو بس یہ دونوں یا پھر حسن اور رفیہ جانتے تھے، باقی سب کے لیے تو وہ ایک عام شادی شدہ جوڑا ہی تھے۔ دیکھو کتنا خوش ہوا ہے بچوں کی بات پر۔ فوزیہ نے رعید کے کہکہے پر مطیبہ کو متوجہ کروانا چاہا۔ ماما، ڈیڈی بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گل افشانی کرتی، ان کا بیٹا ان کے میاں کا بلاوا لے آیا۔ مطیبہ نے ان کے کچن سے نکل جانے پر سکھ کا سانس لیا۔ اس وقت چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ رفیہ اور رعید کی ممانی دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مگن تھی۔ ان دونوں کی جانب وہ متوجہ نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ مطیبہ کو اس کی بے وقت کی راگنی کی سمجھ نہیں آئی۔ اب تو دوپہر کے 3 بج چکے ہیں، جبکہ آپ کے چہرے پر وہی ٹائم ہے۔ رعید نے اسے چڑھایا۔ میرے منہ پر اتنی ریسرچ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، مطیبہ نے تڑق کر جواب دیا۔ ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے۔ رعید کی بات پر اس نے سنجیدگی سے اب کی بار رعید کی جانب دیکھا، جس کی نظروں کے مفہوم سمجھتے ہی اس کے چہرے کی سنجیدگی میں اضافہ ہوا۔ میری ہر بات پر غصہ ہونے سے بہتر ہے دوستی کر لیں۔ رعید نے ہاتھ اس کی جانب پھیلایا۔ میں کون سی آپ کی دشمن ہوں؟ مطیبہ نے منہ بنایا۔ نہیں، مگر جیسے گھورتی ہیں دشمن سے کم بھی نہیں لگتی۔ دوستی میں تو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے نا؟ رعید کے پہلے ہاتھ کو نظر انداز کرنے ہی والی تھی کہ رعید کی بات سن کر چند لمحے توقف کیا، پھر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں ایسے دیا کہ بامشکل وہ انگلیاں ہی تھام سکے۔ رعید نے خود ہی صحیح سے مسافہ والا طریقہ اپنایا۔ دوستی تو صحیح انداز میں کریں، یہ کیا کہ شش و پنج ختم ہی نہیں ہو رہی؟ رعید نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ مطیبہ نے فوراً ہاتھ کھینچا اور کچن سے باہر نکل گئی۔ شام میں سمیر اس کے گھر موجود تھا۔ جتنے مہمان باقی رہ چکے تھے ان کی رات کی فلائٹ تھی، لہٰذا رعید سمیر کو لیے اپنے روم میں چلا گیا تاکہ ان کے مابین گفتگو اس کے رشتہ دار نہ سن سکیں۔
اب بتاؤ پوری بات۔ سمیر کے کہنے پر اس نے پھر سے وہ سب دہرایا جو شمس نے اسے فون کر کے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل فائق کو گھیرو اور کل ہی میں شہاب کے خلاف جھوٹے نکاح کا نوٹس بھجواتا ہوں۔ سمیر نے فوراً ہی پلان ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، رعیت نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ اور اس فائق کو کل واپس نہیں جانے دینا، یہیں سے اسے جیل بھجوائیں گے۔ جس وقت یہ تمہارے آفس پہنچے تم نے مجھے کال کرنی ہے، میں پولیس سمیت آؤں گا اسے سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے۔ سمیر نے نفرت سے فائق کا ذکر کیا۔ تو بیٹھ ایک منٹ۔ رعیت کمرے سے نکل کر کچن کی جانب آیا جہاں مطیبہ اور فوزیہ ٹرالی سیٹ کرنے میں مصروف تھیں۔ مطیبہ جانتی تھی کہ سمیر ہی وہ وکیل ہے جو اس کی جانب سے کیس لڑے گا۔ میں یہی کہنے کے لیے آنے والا تھا کہ میرے دوست بیچارے کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لیں۔ رعیت نے تشکر سے ان دونوں کو دیکھا۔ بھائی تمہاری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ماشاءاللہ سے کمال کی ہے، بن کہے تمہاری سب خواہشیں سمجھ جاتی ہے۔ تمہارے دوست کو سلام کرنے کے بعد یہ سیدھی کچن ہی میں آئی۔ میں نے سوچا ایک دن کی دلہن ہے، اکیلی کام کرتی کہ اچھی لگے گی، تو اس کی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ فوزیہ کی بات پر ٹرالی میں کباب کی پلیٹ رکھتے ہوئے مطیبہ نے گھبرا کر رعیت کی جانب دیکھا کہ وہ متوجہ ہے یا نہیں۔ اس کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر مطیبہ نے فوراً پلکوں کی جھالر گرائی۔ یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بن کہے ہی بہت کچھ جاننے لگی ہیں یہ، رعیت نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ یہ سلمان کہاں ہے؟ مطیبہ نے بات پلٹنے کی خاطر جان بوجھ کر موضوع ہی بدل دیا۔ لہجے کا معمولی سا ارتعاش رعیت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اس کے جذبے اس کے لہجے پر اثر انداز ہونے لگے تھے۔ اتنی تقویت ہی بہت تھی۔ کچھ سوٹس میں نے ڈرائی کلین کے لیے دیے تھے، وہی لینے گیا ہے۔ رعیت نے اب کی بار سنجیدگی سے کہا۔ آپ پھر خود لے جائیں یہ سب، مطیبہ نے قبض رکھتے ہوئے کہا۔ میں لے جاتا ہوں، کوئی ایشو نہیں۔ بابا کہاں ہیں؟ کمرے میں جانے سے پہلے تو حسن لاؤنج میں سب کے ہمراہ بیٹھے تھے، مگر ابھی جب وہ کمرے سے باہر آیا تو وہ لاؤنج میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ وقار ماموں کے ساتھ شطرنج کی بازی لگانے اسٹڈی میں گئے ہیں، مطیبہ نے مصروف انداز میں کہا۔ فوزیہ باہر جا چکی تھی۔ رعیت چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہیں آپ؟ نہ جانے کیوں یہ 2 دن مسلسل اس کی سنگت میں رہنے کی وجہ سے دل تھا کہ ہر پل اس کی جانب کھینچا جاتا تھا، اسے خواہ خواہ مخاطب کرنے کو دل کرتا تھا۔ یہ جذبے کبھی کسی کے لیے دل میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بہت سی کزنز تھیں، کلاس فیلوز بھی رہی تھیں، مگر نہ جانے کیوں دل نے کبھی ضدی بچے کی طرح کسی کی ضد نہ کی تھی۔ مگر یہ انا رکھنے والی مطیبہ اسے چاروں خانے چٹ کر گئی تھی۔ سرسری نظر اس کی جانب کی مطیبہ نے، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں بننا چاہتی، اپنی اوقات اچھے سے پہچانتی ہوں۔ مطیبہ کے سنجیدہ لہجے پر رعیت کے مسکراتے لبوں سے مسکراہٹ معدوم ہوئی۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، لے جائیں؟ اس کے لب کھلتے دیکھ کر مطیبہ نے جلدی سے کہا اور خود بھی کچن سے باہر نکل گئی۔ رعیت کو اس کا یہ انداز نہ جانے کیوں کھول آ گیا۔ خاموشی سے ٹرالی گھسیٹ کر کمرے کی جانب بڑھا۔ اگلے دن فائق صبح ہی صبح رعیت کے آفس پہنچ چکا تھا۔ شمس نے آفس میں اطلاع پہنچائی۔ مریم نے فوراً رعیت کے روم میں کال ملائی۔ سر وہ شمس بابا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائق نامی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ رعیت 2 دن کے تمام کام چیک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیج دو، مصروف سے انداز میں مریم کو جواب دیا۔ فوراً سمیر کو کال ملائی۔ ہاں وہ آفس پہنچ چکا ہے۔ رعیت نے سمیر کے فون اٹھاتے ہی اسے مطلع کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے خلاف FIR میں بنوا چکا ہوں، اسے وارنٹ گرفتاری لے کر پہنچتا ہوں۔ سمیر نے اپنی پیش رفت بتائی۔ ٹھیک ہے، رعیت فون بند کر کے سامنے پھیلی فائلز کی جانب متوجہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اسی دن کی طرح عجیب حیت والا فائق رعیت کے کمرے میں داخل ہوا۔ رعیت کی رگیں اس بے غیرت باپ کو دیکھ کر تن گئیں۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ رعیت نے سپاٹ لہجے میں سے مخاطب کیا، جو جھومتا جھامتا بامشکل اپنے پاؤں زمین پر ٹکائے ہوئے تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر رعیت کا دل کیا کہ اٹھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگائے۔ بیٹھو، مگر اپنی سوچ کے برخلاف اسے بیٹھنے کا کہا۔ کون سی بیٹی اور کس کی بیٹی؟ رعیت نے غصے سے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔
وہی بیٹی جو یہاں کام کرتی تھی، کہاں چھپا کر رکھی ہے میری مطیبہ؟ وہ انگلی اٹھا کر اپنی آواز میں جان پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ اپنے اس دوست سے کیوں نہیں پوچھتے جس کے ہاتھ تم نے اسے بیچا تھا؟ رعیت نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ مم میں نے نہیں بیچا اسے، نکاح کیا تھا اس کے ساتھ۔ فائق کی بات سن کر اسے یقین ہو گیا کہ شہاب اس کی برین واشنگ کر چکا ہے۔ اچھا ثبوت دو کہ تم نے ہی اس کا نکاح کروایا ہے۔ رعیت نے کسی نہ کسی طرح تو اسے الجھانا ہی تھا۔ کیوں، تم کون ہوتے ہو جس کو میں ثبوت دیتا پھروں؟ فائق نے غرا کر کہا۔ کیونکہ میں وہ ہوں جو تمہاری بدقسمت بیٹی کا شوہر ہے۔ میری بیوی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے کو تو میں زمین میں گاڑ دوں گا، اور بدقسمت وہ اسی لیے ہے کہ تم جیسا خبیث انسان اس کا باپ ہے۔ رعیت نے جبڑے بھینچ کر فائق کو حقیقت بتائی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم کہاں سے آ گئے؟ میں پولیس کے پاس جاؤں گا، نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے میری بیٹی اغوا کی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فائق بھڑکے مارنے لگا۔ پریشان نہ ہو، پولیس تک تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، پولیس خود یہاں آ رہی ہے۔ رعیت کی بات پر اسے جھٹکا لگا، فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہوا۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا۔ وہ بھاگنے کو تیار تھا کہ رعیت تیزی سے اپنی کرسی چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا، جو لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، مگر نشے کے باعث اس کے قدموں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تیزی سے دوڑ سکتا، اور اسی کا فائدہ رعیت نے اٹھایا اور اسے پیچھے سے آ دبوچا۔ تم یہاں سے اب ہل بھی نہیں سکتے، باہر جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ رعیت نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب موڑتے کرسی کی جانب دھکیلا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے، وہ ہکلایا۔ ابھی تو سب ٹھیک ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، فکر کیوں کرتے ہو؟ رعیت نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ ہیلو آقا جی، شہاب کا وہ بندہ جو فائق کا پیچھا کر رہا تھا اسی وقت رعیت کے آفس کے باہر کھڑا شہاب کو رپورٹ دے رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا رپورٹ ہے؟ شہاب آج کچھ دیر سے اٹھا تھا، اس وقت بیٹھا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آقا جی، فائق کافی دیر سے اندر آفس میں گیا ہوا ہے۔ بس ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ باہر آئے تم اس کا پیچھا کرو اور اسے قابو کر کے میرے پاس لے آنا، تاکہ اس سے اگلوائیں کہ اس کمینے انسان نے ماں بیٹی کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ شہاب نے ہاتھ روک کر اسے ہدایات دی۔ ٹھیک ہے آقا جی۔ اوہ، یہ کیا؟ فون بند کرتے اس کی نظر جیسے ہی سامنے گئی، اس کے منہ سے اچانک کچھ بے ترتیب سے الفاظ نکلے۔ کیا ہوا؟ شہاب کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ آقا جی، یہ تو پولیس آ گئی ہے یہاں، اس کا ماتحت سامنے دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سمیر کی ہمراہی میں پولیس والے رعیت کے آفس کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انڈے اور پراٹھے کا لقمہ غصے سے پلیٹ میں پھینکتے ہوئے بولا۔ آقا جی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے۔ یہ گالی، انسان بہت شاطر نکلا۔ اب یہ میرے وار کے لیے تیار رہے۔ شہاب غصے سے جبڑے بھینچ کر بولا۔ فون بند کرتے ہی کیف کا نمبر ملایا۔ جی آقا جی، کیف نے فون اٹھاتے ہی تابعداری سے پوچھا۔ کچھ دیر میں گھر کے اندر پھیلاؤں، اور اگر ماں بیٹی ملتی ہیں تو فوراً پکڑ کے لے آؤ، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ یہاں سے کچھ اور بندوں کو بھی میں بھجواتا ہوں جو پہرے داروں کو قابو کریں گے، اور تم تب تک جائزہ لے کر بتاؤ کہ کن کن جگہوں پر چھپ کر وار ہو سکتا ہے۔ جن چند لوگوں کو میں بھجوا رہا ہوں ابھی ان کے نام تمہیں بتا دوں گا، پھر تم ان سے رابطہ رکھنا۔ کیف چوکنا ہو کر اس کی ہدایات سن رہا تھا۔ جو حکم آقا جی، اس نے پھر سے نمک ہلالی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ شہاب نے فون بند کیا۔ تجھے تو اب ایسا سبق دوں گا کہ تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ غصے سے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر ماری۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ رعیت سامنے ہوتا اور اسے گولیوں سے بھون ڈالتا۔ کبھی کبھی ہم خود پر اور اپنی طاقت پر اتنے نازاں ہوتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہر کسی کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر زیر کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ظلم شہاب کو خود پر تھا، مگر وہ اس بات سے لا علم تھا کہ جس اللہ نے اسے اتنا طاقتور بنایا ہے، وہ لمحوں میں انسان کو اسی بیجا خود اعتمادی کے زیر کر دیتا ہے۔ آقا جی، نثار بھاگتا ہوا آیا۔ پھولے سانسوں کے درمیان وہ بس اسے ہی مخاطب کر سکا۔ کیا موت آئی ہے تجھے؟ شہاب نے ناگواری سے کہا۔ آقا جی، یہ عدالت کا کوئی نوٹس آپ کے نام آیا ہے۔ بندوق کاندھے پر سیدھی کرتے ایک لفافہ اس نے شہاب کی جانب بڑھایا۔ شہاب ایسے کئی نوٹس کا عادی تھا، جانتا تھا ہزاروں دشمن یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، مگر انصاف تو اس کے ہاتھوں میں تھا، دنوں میں کیس ختم کروا دیتا۔ مغرورانہ انداز میں وہ لفافہ کھولا۔
जैसे जैसे पढ़ता गया इसकी रगें तनसी गईं। काश तुझे पहले ही काबू कर लेता। अदालत की तरफ से झूठे निकाह और मुतैबा और इसकी माँ को धमकियां देने का नोटिस न सिर्फ आया था बल्कि इसकी पेशी की तारीख भी दर्ज थी। इस नोटिस को गुस्से से मुट्ठी में भींचा कि वह चुड़मुड़ा गया। कैफ को दोबारा फ़ोन किया। अभी इसके घर मत घुसना, बहुत तरीके से वार कर गया है ये शख्स, इसका कोई और इलाज करना पड़ेगा। कैफ को मना करके फ़ोन बंद किया। गाड़ी निकालो, मुझे वकील के पास जाना है। नाश्ता वहीं अधूरा छोड़कर वो वकील के पास दौड़। जिस मामले को वो सीधा समझा था वो पेचीदा होता चला जा रहा था। जैसे ही समीर फाइक को हथकड़ी लगा कर गया, रईत ने हसन को फ़ोन मिलाकर बाखबर किया। ठीक है, मैं रफ़िया और मुतैबा को तमाम सूरत हाल से आगाह कर देता हूँ। तुम कोशिश करो कि घर जल्दी आ सको तो आ जाओ। आज तुम्हारी माँ की भी बरसी है। मैं चाह रहा था कि कुछ देगें हम गुरबा में बांट आएं। हसन की बात पर इसने एक ठंडी सांस फिजा के सुपुर्द की। जी बाबा, मैं घंटे भर तक आता हूँ। रईत कैसे इस दिन को भूल सकता था जब इसकी माँ बीमारी से लड़ लड़ कर थक कर आंखें मूंद गई थी। इस वक्त वो फ़कत 10 साल का था। इसकी बीमारी की नौयत और तकलीफ का अंदाज़ा तब तो नहीं कर सकता था, मगर अब जब इसे मालूम हुआ था कि फेफड़ों का कैंसर कितना तकलीफदेह होता है तो अपनी माँ की हिम्मत याद आती थी, जिसने अपनी बीमारी का हर लम्हा हिम्मत से गुजारा। रईत को हर दम वो बीमारी की हालत में भी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वेलकम करती। बिस्तर से लगी भी वो हरदम इसके लिए परेशान रहती। इससे पहले कि आंखों की नमी चेहरा भिगोती, इसने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। 1 की बजाय 2 घंटे बाद वो फारिग हुआ। सीधा रुख घर की जानिब किया। घर में दाखिल हुआ तो रफ़िया कुछ परेशान सी नजर आई। आप क्यों परेशान हैं? लाउंज के सोफे पर इनके करीब बैठते इनकी परेशानी भांपते हुए बोला। अब कहीं शहाब कोई घटिया हरकत पर ना उतर आए। हसन रईत के आते ही वैगवन के लिए फ़ोन करते उठ खड़े हुए। मुतैबा इसे नज़र नहीं आ रही थी। नहीं, आज नोटिस मिलने के बाद वो अब कोई गलत हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह वो कानून को अपने हाथ में ले लेगा। और इतनी अक्ल यकीनन इससे होगी कि कानून को हाथ में लेने का मतलब सीधा सीधा यही है कि वो ही गलती पर है। रईत ने तफसील से इन्हें समझाया। इसी लम्हे सलमान जूस का गिलास लिए आया। रईत ने सलमान की फुर्ती पर चौंक कर इसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहा हो, आज ये मुस्तादी किस खुशी में? वो भाभी ने आपकी आवाज़ सुनी तो जूस बनाकर मुझे कहा आपको दे आऊँ। सलमान ने दांत निकाले। इसकी बात सुनकर रईत को मुतैबा के कल की बातें याद आईं। मुझे अभी नहीं पीना, फ्रिज में रख दो। सिर्फ पानी का एक गिलास ले आओ। रईत ने साफ इनकार किया। इतनी मेहरबानी कर दी थी तो खुद ले भी आती। मुतैबा का फजूल सा गुरेज से गुस्सा दिला गया। सलमान मुंह बनाते गिलास वापस ले गया। मुतैबा जो किचन में खड़ी कुछ कबाब तल रही थी, साथ ही चाय का पानी रखकर पलटी थी कि सलमान के हाथ में जूस का गिलास वैसे ही देखकर हैरान हुई। भाभी जी, भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पीना, बस पानी का गिलास ले आओ। मुतैबा ने हौले से सर हिलाया। कल जब इसने एहसान फरामोशी वाली बात कही थी तब से ही रईत का मूड ख़राब हो चुका था। फिर सारा दिन इसने मुतैबा को मुखातिब नहीं किया था। रात में मेहमानों के चले जाने के बाद जब इसने अपनी चीज़ें वापस शिफ्ट की तब भी वो कमरे में मौजूद होने के बावजूद मुतैबा को मुखातिब नहीं कर दिया था। इसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। मुतैबा को इसकी नाराज़गी की समझ नहीं आ रही थी। इसने तो हकीकत बयान की थी, वो क्यों मुतैबा से उम्मीदें बांध रहा